السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 2 منٹ میں دین کی بات کے چوتھے پارٹ میں آپ کا خیر مقدم اور سواگت ہے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج زمزم کی مختصر تاریخ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا اور چٹیل میدان میں چھوڑ کر اللہ کے حکم سے چل دیے، تو چند دنوں کے بعد ان کے پاس جو توشہ تھا وہ توشہ بھی ختم ہو گیا، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھوک سے تڑپنے لگی، اور بچہ بھی بھوک سے بلبلانے لگا، تڑپنے لگا، رونے اور بلکنے لگا۔ ان کی چھاتیوں میں دودھ ختم ہو گیا، تو پھر ان سے بچے کی یہ پریشانی دیکھی نہ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے صفا اور مروہ کی دونوں پہاڑیوں پر چکر لگانے شروع کیے کہ کہیں سے پانی نظر آ جائے، لیکن پانی نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایک غیب سے انہیں آواز سنائی دی۔ وہ دیکھتی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور آپ نے اپنی ایڑی اس مروہ پہاڑی پر ماری تو وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا جس سے پانی بہنے لگا۔ حضرت ہاجرہ نے جب اتنا زیادہ پانی بہتا ہوا دیکھا تو اس سے اپنی ضرورت میں استعمال کیا، اور اس سے کہا زمزم رک جا۔ اسی دن سے اس کا نام زمزم پڑ گیا۔ اس کے بعد سے یہ چشمہ ہزاروں سال تک ویرانے میں پڑا رہا، بند رہا۔ پھر خواب میں حضرت عبد المطلب کو اللہ تعالی کی رہنمائی سے اس کو کھولنے کی اور صاف کرنے کی توفیق ہوئی، اور اس وقت سے اس کا پانی پھر دوبارہ اور اثر نو نکلنا شروع ہوا، جو آج تک نکل رہا ہے، اور ساری کی ساری امت اس سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ ایک روایت ہے المعجم الاوسط میں امام طبرانی نے نقل کی ہے، حدیث نمبر 3912 ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں اور روئے زمین پر سب سے بہترین اور اچھا اور بہتر پانی زمزم کا پانی ہے، اس لیے کہ جو آدمی بھوکا ہے اس کے لیے یہ غذا ہے، اور جو آدمی بیمار ہے اس کے لیے یہ شفا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے 2 فائدے بہت مختصر انداز میں اس کے گنوائے۔ آج چونکہ سائنس کا دور ہے تو آج بھی اس کے بہت سارے فوائد دن بدن سامنے آتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے حرمین شریفین کی حاضری مقدر فرمائے، اور ہمیں خوب آب زمزم کو استعمال کرنے اور اس سے اپنی بیماریوں سے شفا حاصل کرنے اور اپنی جسم کے اندر غذائیت کو بڑھانے